اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے دو حصے کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي، اور دوسرا ہوگا فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، قالا فعل ہے، الملک اسم ہے، ای تو اس فعل پر ہم نے پہلے بھی بات کر لی ہے، یہ فعل امر ہے، حمزہ تا اور یا اس کا مادہ ہے اور اس سے جمع کا صیغہ ہے۔ یہ نون وقایا ہے، یا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور با حرف جر ہے، ضمیر مجرور متصل، ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں واحد مذکر غائب کی۔ استخلص یہ فعل ہے، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، خا لام اور صاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ باب استفعال کا لفظ ہے۔ تو خا لام صاد جب باب استفعال میں آتا ہے تو ماضی بنتا ہے استخلصا، اور مضارع بنتا ہے یستخلصو، اور مصدر اس کا بنتا ہے استخلاصاً۔ اس کے معنی لکھے گئے ہیں کہ دوسروں سے الگ کرنا اور منتخب کرنا، اور آیت کے لیے ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ لام حرف جر ہے اور اس کے بعد نفس اسم ہے، پھر یا متکلم ضمیر مجرور متصل آپ اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ ان میں پہلا لفظ جو ہے وہ فا ہے، جو کہ ایک حرف ہے، لما ظرف ہے، اور کلمہ جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، کلمہ یکلم تکلیماً، اس کے معنی کسی سے بات کرنا یا گفتگو کرنا کے ہوتے ہیں۔ کلمہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل ہے، جو کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ قالا فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر حاضر کی، ضمیر منصوب متصل۔ الیوم ظرف ہے، لدینا اس میں لدا جو ہے وہ بھی ظرف ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ مکین کا لفظ جو ہے یہ کاف واو اور نون روٹ لیٹر سے مفعلن کے وزن پر ہے۔ اصل میں تھا یہ مکونن، مفعلن کے وزن پہ واو کی حرکت جو ہے وہ ماقبل کاف کو منتقل کی گئی، اور پھر واو کو ماقبل حرکت کی مناسبت سے یا میں تبدیل کر دیا گیا، تو یہ بن گیا مکینن، اور اس کے معنی جو ہے وہ رتبے والا کے ڈکشنری میں لکھے گئے ہیں۔ آخری لفظ ہے اس آیت کا وہ ہے امین، اور یہ بھی فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی امانت دار کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 54 کے الفاظ پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی ورکنگ، جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کے لیے پھر میں مفتی سعید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ کے لیے شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو بیان کرے۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت میں آنے والے کلمہ استخلص کے ضمن میں عبارت ہے استخلص فلانا استخلاصا جعلہ خالصا لہ وخاصا بہ۔ ایک تو باب بتانا مقصود ہے کہ باب استفعال ہے، دوسرے استخلصہ کے ساتھ فلانن بطور مفعول بہ لا کر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ متعدی ہے، اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا استخلص فلان فلانا تو معنی ہوگا جعلہ خالصا لہ وخاصا بہ، کہ فلاں نے فلاں کو اپنے لیے خالص اور اپنے ساتھ خصوصیت رکھنے والا خاص بندہ بنا لیا۔ آیت میں آنے والے کلمہ کلمہ کے ضمن میں عبارت ہے کلمہ تکلیما وجہ الحدیث الیہ۔ باب کی طرف اشارہ ہے کہ باب تفعیل ہے، اور کلمہ
کلمہ کے ساتھ ہو کو بطور مفعول بھی ذکر کر کے اشارہ اس کے متعدی ہونے کی طرف ہے، اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا کلمہ فلان فلانا تو معنی ہوگا وجہ الحدیث الیہ، کہ فلاں نے فلاں کی طرف بات کو، گفتگو کو متوجہ کیا، اس سے بات چیت کی۔ آیت میں آنے والے کلمہ مکین کے ضمن میں عبارت ہے مکن فلان عند سلطان مکانتا مثل ضخم ضخامتا عظم عنده وارتفع فهو مکین، جمع مکانا۔ ایک تو باب کی طرف اشارہ ہے کہ مکونا یمکنو مکانتن، باب کرونا یکرم سے تعلق رکھتا ہے، اور مکونا کے ساتھ فلان کو بطور فاعل لا کر اشارہ اس کے لازم ہونے کی طرف ہے، اور جس شخص کے ہاں کوئی مکانت پکڑے گا تو اس کا تذکرہ اندہ کے ساتھ ہوگا، اند سلطان کہہ کے اس کی طرف اشارہ مقصود ہے، اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا مکون فلان عند سلطان تو معنی ہوگا عظم عندہ وارتفع، کہ فنا نے سلطان کے ہاں عظمت حاصل کی اور بلند ہو گیا۔ چنانچہ اس میں فاعل کا معنی لینے کے لیے فعیل کے وزن پر مکین استعمال ہوگا صیغہ صفت، اور اس کی جمع ہے مکنا، جیسے قرآن حکیم میں جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ وہ عرش والے کے ہاں مکین یعنی بلند مرتبہ ہیں اور واجب الاطاعت ہیں اور امانت دار۔ آیت میں آنے والے کلمہ امین کے ضمن میں عبارت ہے امینہ علی الشیء ائتمنہ فہو امین، جمع امنا، انظر الآیت الحادیۃ عشرہ۔ ایک تو باب کی طرف اشارہ ہے کہ امینہ یأمنو، یہ باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے، اور امینہ کے ساتھ ہو ضمیر بطور مفعول بھی لا کر اشارہ اس کے متعدی ہونے کی طرف ہے۔ جس چیز پر کسی کو امانت دار بنایا جائے گا اس چیز کا تذکرہ اعلی صلہ کے ساتھ، اعلی حرف جار کے ساتھ ہوگا، علی الشیء کہہ کے اس کی طرف اشارہ ہے۔ معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا امینہ فلان فلانا علی الشیء تو معنی ہوگا ائتمنہ ہو، کہ فلاں نے فلاں شخص کو فلاں چیز پر امین بنایا، امانت دار بنایا، اور جو شخص امانت دار بنایا جائے گا اور امانت دار ہوگا اس کا تذکرہ فعیل بمعنی مفعول کے ساتھ ہوگا، یعنی امین بمعنی مأمون، اور اس کی جمع ہے امنا، امین کی جمع امنا بروزن فعلا۔ اس کلمہ کی مزید توضیح کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 11 کو دیکھ لیجئے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے کلمہ استخلص کے ضمن میں عبارت ہے استخلصہ فعل مضارع مجزوم بالطلب۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ استخلص فعل مضارع جو مجزوم شکل میں نظر آ رہا ہے تو اس پر اعراب جزم کس وجہ سے ہے، تو کہا جا رہا ہے بالطلب، طلب کی وجہ سے ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ یہ جواب امر ہونے کی وجہ سے ہے۔ آیت گرامی کے کلمہ الیوم اور کلمہ لدینا کے ضمن میں عبارت ہے الیوم ظرف زمان ولدینا ظرف مکان، کہ انک الیوم لدینا مکین امین میں الیوم ظرف زمان اور لدینا ظرف مکان کے طور پر آ رہے ہیں، یعنی یہ دونوں مفعول فی ہیں مکین امین سے، اور جملے کا مفہوم یہ بنتا ہے انک الیوم لدینا مکین امین، کہ یقیناً آپ آج کے دن ہمارے ہاں با مرتبہ ہیں، امانت دار ہیں۔ اور مکین امین جو دو خبریں واقع ہو رہی ہیں تو اس پر تفصیل ذکر کی جا رہی ہے کہ ایک مبتدا کی یا ایک اسم انہ کی ایک سے زیادہ خبریں یہ آ بھی سکتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں عبارت ہے مکین امین خبران لإنہ قال ابن مالک وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء قال ابن عقيل اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك ذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلم حامز أي مر أم لم يكون كذلك كالمثال الأول، وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد
فإن لم يكونا كذلك تعين العطف فإن جاء من لسان العرب شيء بغير العطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد۔ اس عبارت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آیت میں تو انا کی دو خبریں آ رہی ہیں، مکین امین۔ اب اس کا جواز کہ ایک اس میں انا یا ایک مبتدا کی دو خبریں آ سکتی ہیں یا نہیں، تو اس سلسلے میں الفیہ ابن مالک کا یہ شعر شروع میں پیش کیا جا رہا ہے، وَأَخْبَرُوا بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَ عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سَرَاتٌ شُعَرَاء، کہ عرب لوگ دو یا دو سے زیادہ خبریں لائے ہیں، عن واحد ایک مبتدا کی، جیسے ہم سرات شعراء کہ وہ لوگ سردار ہیں، شعراء ہیں۔ الفیہ ابن مالک کی شارح ابن عقیل نے جو شرح اس شعر کے ضمن میں ذکر کی ہے، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اختلف النحویون فی جواز تعدد خبر المبتدا الواحد بغیر حرف عطف، کہ ایک مبتدا کی ایک سے زیادہ خبریں لانا جائز ہے یا نہیں بغیر حرف عطف کے، اس سلسلے میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ چنانچہ دو مذہب ذکر کیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے ذہب قوم منہم المصنف الی جواز ذلک، کہ نحویوں کا ایک طبقہ جس میں مصنف یعنی ابن مالک بھی شامل ہیں، وہ اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، یعنی ایک مبتدا کی ایک سے زیادہ خبریں لانا درست ہے، چاہے یہ دونوں خبریں خبر واحد کے معنی میں ہوں، ام لم یکونا کذالک، یا ایسا نہ ہو یعنی دو خبریں ایک خبر کے معنی میں نہ ہوں، تب بھی درست۔ چنانچہ ایک مبتدا کی دو خبریں ہوں لیکن دونوں خبریں خبر واحد کے معنی میں ہوں، اس کی مثال ہے ھذا حلو حامض، کہ یہ پھل یا یہ چیز میٹھی اور حامض کھٹی ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ کڑوی ہے۔ مٹھاس اور کھٹاس کے اجتماع سے کڑواہٹ کا جو احساس ہوتا ہے، گویا وہ اصل میں بتانا مقصود ہے۔ تو حلون ایک خبر، حامض دوسری، لیکن یہ دونوں خبریں ایک خبر کے معنی میں ہیں، یعنی مرن کے معنی میں ہیں۔ ام لم یکونا کذالک، یا دونوں خبریں ایک خبر کے معنی میں نہ ہوں، تب بھی گویا دو خبریں ایک مبتدا کی لانا درست ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کل مثال الاول، جیسے پہلی مثال یعنی اوپر جو مثال دی گئی ہے، زید قائم ضاحک، کہ زید کھڑا ہے ہنس رہا ہے، تو زید مبتدا، قائم خبر اول، ضاحک خبر ثانی، اور قائم اور ضاحک ان دونوں خبروں میں کوئی جوڑ نہیں، یعنی دونوں خبریں ایک خبر کے معنی میں نہیں ہیں، جو دو مستقل خبریں ہیں۔ دوسرا مذہب ذکر کیا جا رہا ہے وذهب بعضهم الى انه لا يتعدد الخبر الا اذا كان الخبران في معنى خبر واحد، کہ دیگر نحویین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ خبر میں تعدد درست نہیں، ہاں جب دونوں خبریں ایک خبر کے معنی میں ہوں تو تب تو درست ہے، لیکن فإن لم يكونا كذلك، اگر ایسا نہ ہو یعنی دو خبریں ایک خبر کے معنی میں نہ ہوں، تو تعین العطف، تو پھر عطف متعین ہے، یعنی دو خبریں معطوف علیہ معطوف بنا کر تو ذکر کی جا سکتی ہیں، بغیر حرف عطف کے ذکر نہیں کی جا سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں اور قرآن میں تو اس کے خلاف موجود ہے، یعنی ایک مبتدا کی کئی خبریں بغیر حرف عطف کے آ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر لسان عرب میں کوئی چیز اس طرح کی سامنے آئے گی بغیر حرف عطف کے، تو قدر لہ مبتدا آخر، تو خبر اول کو مبتدا مذکور کی خبر قرار دیا جائے گا، اور خبر ثانی، ثالث وغیرہ کو مبتدا محذوف کی خبر قرار دیا جائے گا، یعنی جہاں خبریں متعدد ہوں گی تو مبتدا بھی متعدد ہوں گے۔ چنانچہ قرآن حکیم سے اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، کہ اس میں ہوا مبتدا ہے، الغفور پہلی خبر، الودود دوسری خبر، ذو العرش تیسری خبر، المجید چوتھی خبر۔ تو یہاں نحویین کے پہلے طبقہ کے مطابق تو ایک ہی مبتدا کی یہ چاروں خبریں قرار پائیں گی، لیکن اس دوسرے مذہب کے مطابق وَهُوَ الْغَفُور میں ہوا مبتدا، الغفور اس کی خبر، اور الودود یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف ہوا کی، یعنی ہوا الودود، اور ذو العرش یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف یعنی ہوا کی، ہوا ذو العرش، اور المجید بھی خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، یعنی ہوا المجید۔ تو گویا تقدیر عبارت ہوگی وَهُوَ الْغَفُورُ هُوَ الْوَدُودُ هُوَ ذُو الْعَرْشِ هُوَ الْمَجِيدُ۔ تو اس طرح گویا ایک مبتدا کی متعدد خبریں بغیر حرف عطف کے آنے میں جو نحویوں کے دو مذاہب ہیں ان کی وضاحت اس عبارت میں پیش کی گئی ہے۔
جی تو الحمدللہ آپ نے مفتی سعید صاحب کی زبانی آیت نمبر 54 کے تحت شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ اس میں جو پہلا جملہ ہم نے بنایا تھا اس میں واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے، قال فعل ہے اور الملک اس کا فاعل ہے، اور مقول القول یعنی مفعول بھی جو ہے وہ آ رہا ہے ایتونی بھی استخلصہ لنفسی۔ اس میں ایتو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، نون وقایا ہے، یا متکلم جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، بھی جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا ایتونی فعل کے، اور آگے ہے استخلصہ جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے چونکہ، اور ان صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو انا اس کا فاعل ہے ضمیر مرفوع متصل، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل ہا کی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لنفسی میں لام حرف ہے، حرف جر ہے، اس کے بعد مجرور جو ہے وہ نفسی ہے جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ لنفسی جو ہے یہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا استخلص فعل کے۔ اب یہاں پر جو استخلص فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے، یہ ہمارے اعتبار سے اخف استعمال ہوئے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے فعل امر ہے جو کہ ایتو ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ فعل امر کے جواب میں جب فعل مضارع آتا ہے تو وہ مجزوم یا اخف استعمال ہوتا ہے۔ صرف فعل امر کے جواب میں ہی نہیں بلکہ فعل نہیں کے جواب میں بھی، اور اسی طرح اور بھی کچھ چیزوں کے جواب میں، لیکن چونکہ زیادہ تر فعل امر کے جواب میں آتا ہے اس لیے عام ٹرمینالوجی جو ہے یہی استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایسی جگہ پر عام طور پر ایک شرط جو ہے وہ محذوف مانی جاتی ہے جس کے جواب میں پھر فعل مضارع کو مجزوم لایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ دو جملے ایک قسم کے ہمارے بن گئے، ایک ہے ایتونی بھی اور دوسرا ہے استخلصہ لنفسی۔ دیکھا جائے تو یہ سارا کا سارا جو ہے مقول القول بنتا ہے، لیکن اگر ہم دو جملوں کے حساب سے بات کریں تو ایتونی بھی کو ہم الگ سے ایک جملہ قرار دے دیتے ہیں، اور یہ جو استخلصہ لنفسی والا جملہ ہے اس کو ہم جواب شرط بنا لیتے ہیں ایک شرط مقدر کے لیے، اور پھر یہ دونوں جملے جو ہیں قال فعل کے لیے مقول القول یعنی مفعول بھی بن رہے ہیں۔ تو یوں ہمارا پہلا جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا کہ قال فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو گیا۔ اب جو دوسرا جملہ ہے فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، اس کو انالائز کریں تو فا کو ہم قرار دے دیتے ہیں عاطفہ، اور لما جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت یہ ظرفیہ ہوتا ہے، اور اس کا نام لما ہینیہ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ بامعنی ہین کے ہوتا ہے، اور اس میں شرط کے معنی جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ گویا لما کے بعد جب دو جملے آ جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آ رہے ہیں، ایک ہے کلمہ اور دوسرا آ رہا ہے قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ شرط اور جواب شرط بنا کر ہم ایک جملہ شرطیہ بنا دیتے ہیں، جس میں لما جو ہے وہ مفعول فی مقدم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کلمہ فعل فاعل مفعول بھی کا مجموعہ ہے، اور یوں کلمہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جاتا ہے، پھر جس کا جواب الشرط جو ہے وہ آگے آ رہا ہے قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ اب اس جواب الشرط کو اگر ہم انالائز کریں تو اس میں قال فعل ہے اور آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، آپ کہیں گے جی مکین امین مرفوع نظر تو آ رہے ہیں لیکن یہ قال کے لیے فاعل نہیں بن سکتے، تو قال کے اندر جو ہوا ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل وہ اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اب مقول القول چاہیے قال فعل کے لیے تو وہ ہے انک الیوم لدینا مکین امین، جس میں ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی ان آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا کاف ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے تو وہ ہے مکین اور امین، یعنی دو خبریں آ رہی ہیں، اور باقی رہ گیا الیوم اور لدینا۔ تو الیوم جو ہے یہ ظرف ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی، ظرف زماں، اور یہ متعلق ہو جائے گا مکین کے، یعنی متعلق مقدم ہو جائے گا، اور رہ گیا لدینا تو یہ ظرف مکان ہے اور یہ بھی متعلق ہو جائے گا مکین کے۔ تو گویا ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور پھر قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط بن جائے گا، اور پھر شرط اپنی جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ تو گویا یوں ہم نے ان دونوں جملوں کو بھی انالائز کر دیا۔ باقی آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ لما جو ظرفیہ ہوتا ہے اس کو
عام طور پہ گرامر والے جو ہیں وہ مضاف ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد والا جملہ جو ہے وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے، پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جاتا ہے جواب کے، یعنی قالا جو ہے اس کے متعلق پھر گرامر والے کر دیتے ہیں۔ تو دونوں آراء آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ بہرحال ہم نے دونوں طریقے سے دونوں جملوں کو جو ہے انالائز کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جملوں کا اعراب۔ تو محمود صافی صاحب نے کہا ہے کہ پہلا جملہ جو ہے قال الملک، یہ لا محل لہ استئنافی ہے۔ دوسرا جملہ ایتونی بہی والا یہ فی محل نصب مقول القول ہے، اور جملہ استخلصہ لنفسی والا یہ لا محل لہ جواب ہے ایک شرط مقدر کا، اور اس کے ساتھ فا جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوئی۔ اگلا جملہ جو کلمہ والا ہے یہ فی محل جر مضاف الیہ ہے، اور اس کے بعد جو قالا ہے یہ لا محل لہ جواب شرط ہے جو کہ غیر جازم ہے لما کے لیے، اور جملہ انکا الیوم لدینا مکین امین جو ہے یہ فی محل نصب مقول القول ہے۔ تو الحمدللہ اسی طرح ہم نے بھی اعراب کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ۔ تو اس آیت کا ترجمہ جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے وہ کچھ یوں کیا ہے کہ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا ایتونی بہی، اسے میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، کہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں۔ فلما کلمہ، پھر جب اس نے اس سے بات کی، یعنی کس نے کس سے بات کی؟ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی۔ قالا، تو کہا انک الیوم لدینا مکین امین، تو آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہے۔ تو یوں الحمدللہ ہماری آیت نمبر 54 سورہ یوسف کی مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔